اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آج 26 رجب 1442 ہجری، 10 مارچ 2021 عیسوی، 26 گتے فاگن 2077 بکرمی بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں، جن کا ٹائم ٹیبل 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک نعت اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، آواز محمد اختر ریاضی کی، بول ہے: دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی۔ دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی، بے کسوں کے لیے بے کسوں کے لیے بے بسوں کے لیے دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی، دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی، راہ حق سے جو راہ حق سے جو بھٹکے ہوئے تھے، انہیں سیدھا رستہ دکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی، میٹھے لفظوں میں میٹھے لفظوں میں احکام اللہ کے ہر کسی کو سناتے تھے پیارے نبی، ہر کسی کو آتے تھے پیارے نبی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد جرجیس سراجی صاحب کا، جو ایک مشہور خطیب اور مقرر ہیں۔ ان کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ جھلکیاں۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما آپ کے اس علاقے کے ہرن پور ہاتھ کاٹھی اور اس کے اطراف و اکناف کے موقر علماء کرام، پاکوڑ و صاحب گنج اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، ایک طویل عرصے کے بعد اس علاقے میں میری آمد ہو رہی ہے اور آپ کے اس علاقے کی معروف شخصیت جو ہمارے قدیم دوست بھی ہیں جناب مصلح الدین صاحب، بار بار انہوں نے فون کیا اور کئی دنوں سے برابر کانٹیکٹ میں رہے، اور جب تک یہ پروگرام 27 فروری کا ان کو مل نہیں گیا تب تک انہوں نے مجھے چین کی سانس نہیں لینے دی. کافی کوشش انہوں نے کی اور بہرحال ان کی کوششیں رنگ لائیں اور پروگرام ان کو ملا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس پروگرام میں شرکت کر لیا، کیونکہ ابھی کئی پروگرام میں ہم جا نہیں سکے. 21، 22، 23، 24، 25 اور 26
ये प्रोग्राम हमारे बिहारी इलाके में थे, किसी प्रोग्राम में हम नहीं जा सके। 26 का प्रोग्राम भी जामिया सल्फिया के मुफ्ती साहब नूरुल हुदा साहब बेचारे अपने इलाके के लिए लिए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मैं उनके जलसे में भी नहीं जा सका। जल्दी जल्दी कोर्ट की तारीख़ें पढ़ती रहीं। लॉकडाउन के बाद तारीख़ें थोड़ा जल्दी मिल रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन, इसलिए मुझे सबसे पहले अपने आप को भी देखना है, तो परेशानी थी और मैं नहीं जा सका। ये 2 दिन का टाइम मिल गया, सैटरडे को यानी कल और परसों 2 दिन कोर्ट बंद थी, तो मैंने मुस्लिहुद्दीन साहब से कहा कि आपके यहाँ लगता है कि मैं पहुँच जाऊँगा इंशाअल्लाह। बहरहाल आनन फानन मैंने जल्दी से टिकट निकाला, और आजकल आप जानते ही हिंदुस्तान में हर काम जुगाड़ से चलता है। टीटी से सेटिंग वेटिंग करी, वरना तो आजकल कंफर्म टिकट हो तभी आप जा सकते हैं। फ़ौरन टिकट लेंगे तो अलाउ ही नहीं है। 1 नंबर भी वेटिंग रह गया तो ट्रेन में नहीं बैठने दे रहे हैं। आजकल कोरोना ने ऐसा अपना माहौल ख़राब करके रखा है पूरे हिंदुस्तान का कि लगता है कि सिर्फ ट्रेनों में जो बैठ के सफ़र कर रहे हैं उन्हीं को हो सकता है, और जो भाषणों में और जो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं उनके लिए कोरोना है ही नहीं, शायद उनसे भागता है। तो सिर्फ जलसों में होता है या मरकज़ में, निज़ामुद्दीन में मौलाना साहब के मरकज़ में होता है, और जहाँ नेता लोग प्रचार करेंगे चाहे वो लाखों की तादाद में हो, वहाँ कोरोना नहीं होता है। कोरोना मस्जिदों में होता है, कोरोना हॉस्पिटल में होता है, कोरोना ट्रेनों में होता है, कोरोना चुनाव प्रचार में नहीं होता है। तो हम भी उसी के शिकार हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह, बहुत देर तक आप बैठे हैं, थोड़ा और बैठिए, और अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी तौफीक अता फरमाए। एक मौजू मैं उठा रहा हूँ आज, इस मुआशरे की इस्लाह पर उसकी बहुत ज़रूरत है। हर चीज़ में हम फजूल खर्ची देख रहे हैं। फजूल खर्ची सिर्फ यही नहीं होती है कि शादियों में हम 200-300 आदमियों की बारात ले जाएं, तरह तरह के पकवान पकाएं, बारातों में पैसा खर्च करें, पटाखों में पैसा खर्च करें। सिर्फ फजूल खर्ची यही नहीं होती है। अगर आपके जलसे में 1 या 2 माइक से काम चल सकता है, फिर भी आप 10 माइक लगाते हैं, तो ये भी फजूल खर्ची में शामिल है। आपने अगर 10 मौलाना को स्टेज पे बुलाया है और दावत दी है, और उसके लिए 2-3 या 10 मीटर का अगर एक स्टेज से काम चल सकता है, फिर भी हम 50 मीटर का स्टेज अगर बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो ये भी फजूल खर्ची है। घर में पानी का गिलास मौजूद है, इसके बावजूद हम बाहर से दूसरे प्लास्टिक के गिलास खरीद के लाएं और एक बार उसमें पानी पीकर उसको फेंक दिया जाए, तो ये भी फजूल खर्ची है। आपके घर में अगर आधा किलो गोश्त में आपका और आपका पूरा घर खा सकता है, और फिर भी आप 4 और 5 किलो गोश्त का एहतमाम करें और जितना खा सकते खाएं और बकिया फेंक दें, तो ये भी फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची का दायरा सिर्फ शादियों तक महदूद नहीं है, बीड़ी सिगरेट और पान तंबाकू तक महदूद नहीं है। फजूल खर्ची का दायरा बड़ा वसी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। आपके पास 100 ही रुपए हैं और कोई गरीब आपसे अगर इमदाद मांगने लगा और आप उसकी मजबूरी देख रहे हैं कि वाकई परेशान है,
اور آپ نے اپنی جیب سے 100 روپے نکال کے اس کو دے دیے پورا کا پورا، اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ دینی کام میں دے رہے ہیں آپ، کسی غریب کو دے رہے ہیں آپ، ایک مجبور آدمی کی مجبوری میں کام آ رہے ہیں آپ، لیکن آپ خود ننگے ہو رہے ہیں، آپ خود دوسروں سے بھیک مانگنے کی کگار پہ آ گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو وہ دوسرے کو دے رہے ہیں، شریعت اس سے بھی آپ کو روک رہی ہے۔ ابھی ہم بخاری اور مسلم کی کتابوں کے اور حدیثوں کی کتابوں کے ابھی حوالے دیتے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجیے، ہم دیکھیں یہاں پر۔ آئیے پہلے قرآن کی 2-3 آیتیں ہم سن لیتے ہیں جو فضول خرچی کے سلسلے میں، اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر واقعات کی طرف ہم آتے ہیں۔ تاریخی تقریریں، اتہاسی تقریریں آپ سن چکے ہیں، اب کچھ باتیں قرآن و حدیث پر مبنی بھی سن لیجیے۔ پہلی آیت وہ ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت کے ایک ایک لفظ کو پہلے غور سے سنیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ قرآن کریم کی آیت۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی سنتان، جب بھی تم مسجد کے اندر جاؤ تو مسجد میں جاتے وقت تم زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑے پہن لیا کرو، خوبصورت ڈریس پہن لیا کرو، اچھی زینت اختیار کر لیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تم اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ وَاشْرَبُوا، اور خوب پیو، جو مشروب حلال ہیں تمہارے لیے، جو پینے کی چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے وہ خوب پیو، جو چیزیں تمہارے لیے کھانے کی حلال کی گئی ہیں تم اس میں سے خوب کھاؤ۔ بس ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، بے جا خرچ نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ حلال چیزیں کھانے کی اجازت ہے، حلال چیزیں پینے کی اجازت ہے۔ پہلے کہہ رہا اللہ کھاؤ، اور پھر یہ کہہ رہا ہے پیو، یعنی کھانے اور پینے کی چیزوں میں نہیں روک رہا ہے، لیکن ادھر بھی ایک احتیاط برت، کیا کہا گیا؟ وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے اور پینے کی چیز میں بھی فضول خرچی مت کرنا، بے جا اسراف مت کرنا، زیادہ حد سے تجاوز مت کرنا۔ اور آگے ایک اصول بتا دیا، انہو لا یحب المسرفین، بے شک یقیناً اللہ تعالی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو، بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ گوشت کھانے سے نہیں روکا ہے، کھاؤ، لیکن اگر آدھا کلو میں کام چل رہا ہے تو 1 کلو کھا رہے ہو یا 1 کلو لا رہے ہو اور آدھا بیکار ہو رہا ہے، یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1 گلاس دودھ ہم پی سکیں گے، 2 گلاس پی لیں گے تو میرا لیور، میرا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، ہمیں موشن ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی چونکہ دوسرے کا ہے، دوسرے کے یہاں کھانے کو مل رہا، پینے کو مل رہا، تو 1 گلاس پی لیا اور ہاتھ لائیے، وہ بھی پی گئے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 1 گلاس ہی پی سکتے ہیں، دوسرا گلاس ہمیں نقصان کر سکتا ہے، آپ پی رہے ہیں، یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ اور اس کی دلیلیں ابھی میں دوں گا، ابھی بہت اچھا لگ رہا مولانا صاحب، اس میں بھی فضول خرچی ہے۔ ہاں، صحابہ کرام ایسے ایسے آپ کو ملیں گے، پورا کا پورا مال خرچ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے روک دیا، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے،
دین کے کام میں وہ مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کو دین کے کام میں بھی سارا کا سارا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کریے اور پھر دیکھیے، جب دین کے کام میں آپ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سوچئے گا شادی میں، بیاہ میں، بیڑی سگریٹ میں، پان تمباکو میں، شراب نوشی میں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں ہم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ باراتیوں کے لے جانے اور لانے اور لے جانے میں، اور باراتیوں کو کھانا کھلانے میں، ایک سے زیادہ کھانا پکوان 20 آئٹم بنانے میں ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں جب دینی کام میں حد سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک لمٹ متعین کی، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ یا بنی آدم، پہلی چیز خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی سنتان، جب تم مسجد میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے جب عرب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین ابراہیمی کے پیروکار، دین ابراہیمی کے ماننے والے جب متعدد بدعتوں میں ملوث ہو چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے دین ابراہیمی کے ماننے والے عرب کے لوگ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کے مرد تو کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، لیکن عرب کی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں۔ ان کے جسم کے اوپر کپڑے کا ایک بھی تار نہیں ہوا کرتا تھا۔ کما والدت امہا، جیسا کہ ان کی ماں نے آج ہی ان کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا، جیسے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد برہنہ اور ننگا ہوتا ہے، ایسے ہی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ عورتوں کو کپڑے پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی عرب کے اندر۔ جب محمد رسول اللہ نبی بنا کر بھیجے گئے تو خانہ کعبہ میں ان ننگی عورتوں کے ننگے طواف کرنے پر قرآن کریم یہ آیت نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر، اور اس بری رسم کو روکتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اور آدم کے ہر بیٹے کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ آدم کے ہر ایک بیٹے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے قانون بنا دیتا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، جب بھی تم کسی اللہ کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، تو نہ کوئی مرد ننگا طواف کرے گا، نہ کوئی عورت ننگی جائے گی، سب کو حکم ہے اے آدم کی اولاد، اولاد میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، جب بھی تم مسجدوں میں جایا کرو، جب بھی تم اللہ کے گھر میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑا پہن لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو، لباس میں کنجوسی نہیں، مکمل لباس پہنا کرو۔ اور سنو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم خوب کھاؤ، کھانے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر بھی کرو، کھاؤ بھی، جو حلال چیزیں ہم نے اتاری ہیں اس میں سے پیو بھی، کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن کھانے اور پینے کے اندر احتیاط رکھنا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے مت بڑھنا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف آئیے۔ پہلے میں 2-3 آیتیں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ فضول خرچی صرف وہی نہیں ہے جو ہم سوچے ہیں۔ آئیے ایک دوسری چیز، اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے قرآن میں، حافظوں سے پوچھئے گا قرآن میں یہ آیت کہاں ہے۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ قرآن کی اس دوسری آیت پر ذرا نظر ڈالیے، اللہ نے یہاں پر بھی 2-3 چیزیں بتائیں۔
وآتی ذی القربى، ہم نے تمہیں جو دولت دی ہے، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے، تم اس مال کو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو، ان کا حق ادا کرو۔ وآتی ذی القربى حقہ، اپنے قرابت دار کا حق ادا کرو۔ قرابت داروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال رکھو۔ والمسکین، ہم نے تمہیں جو مال دیا اس میں مسکین کا بھی خیال رکھو۔ جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو لمبا چوڑا سفر کرنا ہے، وہ غلطی سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پھنس گئے ہیں اور تمہارے درمیان آ گئے ہیں، تم ان مسافروں کا بھی خیال رکھو۔ کتنے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار رشتہ داروں کا خیال رکھو، جو غریب ہیں ان کا ادا کرو۔ والمسکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس واقعی کچھ نہ ہو لیکن شرم کی وجہ سے وہ زبان نہیں کھول پا رہا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے لیکن اس کی غیرت اس کو مجبور کر رہی ہے اور وہ بیچارہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، یہ مسکین کہلاتا ہے۔ ان مسکینوں کا بھی خیال رکھو جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ واقعی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی زبان سے تم سے مانگ نہیں رہا ہے، کہہ نہیں رہا ہے، اس کی غیرت، اس کی خودداری مجبور کر رہی ہے نہ مانگنے پر، ان کو بھی ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور اپنے مسافروں کو بھی ڈھونڈو، ان کا بھی حق ادا کرو، لیکن جب ان کو خرچ کرو، جب ان کو تم اللہ کی راہ میں دو، جب فی سبیل اللہ ان کے درمیان تم کچھ چیزیں خرچ کرو تو اس بات کا خیال رکھنا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان کو دیتے وقت بھی تم فضول خرچی مت کرنا۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، بہت زیادہ مال ان میں مت لٹا دینا، ایسا نہ کرنا مسکین کو تو تم امیر کر دو اپنی دولت سے لیکن پھر تمہیں بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے، اپنا ایک گھر ہے وہ کسی غریب کو دے دو اور خود سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، جب تم ان لوگوں کا حق ادا کرو تو یاد رکھنا اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک اصول یاد رکھنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی چاہے غلط کاموں میں ہو یا صحیح کاموں میں ہو، فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ غلط کاموں میں فضول خرچی تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اچھے کاموں میں بھی فضول خرچی اس کو منع کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی واقعات جب رکھیں گے آپ کے سامنے تو سب پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرنا، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان لِرَبِّهِ کفورا، اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جو شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہو وہ تمہارا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو وہ تمہارا محسن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھنا، قرابت داروں کا حق ادا کرنا، مسکین کا حق ادا کرنا، مسافر کا حق ادا کرنا، لیکن ان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی فضول خرچی نہیں کرنا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ آیت آپ کو آپ کے گھر پر خرچ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، آپ کی بیوی پر، آپ کے بچوں پر، لیکن اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. یہ پورے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. آئے میرے بندو جب تم اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، لیکن جب خرچ کرنے پہ آؤ، جب اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے کا نمبر آئے، لم یسرفو، بے جا خرچ نہیں کرنا، ناجائز خرچ مت کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا، اسراف مت کرنا، ولم یقترو، اور بخیلی بھی مت کرنا، ہاتھ روکنا بھی نہیں. اب بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر اچھی دوا دیتا ہے، یہ 100 روپے کی دوا، نہیں جائیں، اس سے نہیں لیں، ہومیوپیتھک والے سے لے لیں، 10 روپے میں کام چل جائے گا. عید و بقرعید کا موقع ہے، بچے بھی آپ کے نئے کپڑا پہننا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی بھی نیا کپڑا پہننا چاہ رہی ہے اور آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنی بیوی کو کپڑا دلائیے، آپ جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، اپنے بچوں کو بھی پہناؤ. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی گنجائش ہے 500 روپے کا کپڑا لانے کی، لیکن آپ اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنی گنجائش اور اپنی حد سے پار کر کے اس کو 1500 روپے کا سوٹ دلانے چلے جائیں. آپ کی حیثیت ہے 500 روپے والا کپڑا پہننے کی، لیکن چونکہ عید کا دن ہے، ہمیں اپنے یار دوستوں میں اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے ہم اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے ہم 2000 کا سوٹ لا رہے ہیں اور ہم پہن رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. لم یسرفو، حد سے زیادہ بھی مت بڑھنا، ولم یقترو، اور بالکل تنگی بھی مت کر دینا. حیثیت 500 روپے کی ہے تو لاؤ 50 روپے والا کپڑا پہن. حیثیت ہے آپ کو 140 60 70 80 روپے کلو گوشت کھانے کی، نہیں صاحب، برڈ فلو میں مرغا چل رہا ہے، 50 روپے ہم یہی لے لیتے ہیں. اس سے بھی روکا، نہ حد سے آگے بڑھنا، ولم یقترو، نہ بالکل تنگی کرنا، نہ بالکل ہاتھ کو روک لینا، نہ مٹھی بند کر لینا، نہ بالکل کھول دینا، نہ بالکل بند کرنا. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بیچ میں رہنا، بیچ میں رہنا. یہ قرآن کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آئیے ان تینوں آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں. اس واقعے کو سننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مولانا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں. یہ واقعہ ہم مولویوں پر بھی فٹ بیٹھتا ہے، یعنی ہم لوگ بھی مجرم ہیں اس واقعے کی روشنی میں. بخاری شریف کا واقعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اٹھتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، بستر پر آپ کو رات کی تاریکی میں نیند نہیں آ رہی ہے. آپ نے اپنی بیوی اماں عائشہ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے کچھ نہیں کہا. آپ نے دروازہ کھولا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے. تھوڑی دور چلے تو آپ کو راستے سے چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا، کوئی آ رہا ہے. آپ اس کے قریب پہنچے، یہ سوچ کر اس کی طرف آگے بڑھ گئے اگر جان پہچان والا ہوا تو اس سے کچھ مانگ لیں گے. کیونکہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا اور گھر میں کھانے کو آج میرے کچھ نہیں رہا. چلو یہ آدمی آ رہا ہے، اس سے کچھ کہتے ہیں. رات کے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچان نہیں پائے. جب اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رات کی تاریکی میں باہر نکلے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا. علیک سلیک ہوا، دعا سلام ہوا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بخاری شریف کا یہ واقعہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ سے کیا چھپاؤں؟ آج اگر جھوٹ بولیں گے تو کل اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے آپ کو بتا دے گا سچائی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو میں اس سے یا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے کون؟ ابو بکر صدیق، اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہیں کھانا کھلا دوں گا تو یہ امید بالکل مت رکھنا، اس لیے کہ تمہارے نبی کو، تمہارے ساتھی کو، تمہارے اس خلیل کو، اس دوست کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نے ہی گھر سے باہر نکالا ہے۔ جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے۔ جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اچھا، ابو بکر صدیق کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ سب سے زیادہ سخی اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے۔ چلیے کوئی بات نہیں، چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا، دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئی، دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل۔ جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علیک سلیک ہوا اور ان دونوں نے پوچھا ہے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو، کیسے نکلنا ہوا، کہاں جانا؟ حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، سچائی ہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، سوچا تھا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہیں بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کھلاتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے، آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ گھر حضرت ابو الحیثم کا ہے، ابو الحیثم انصاری کا گھر ہے۔ چلیے ذرا ابو الحیثم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے۔ یہ تینوں لوگ حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں۔ ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں، ابو الحیثم انصاری۔ دروازے کو دستک دیتے ہیں، ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے گھر کو دستک دیتے ہیں۔ ابو الحیثم دروازے پر آتے ہیں، اتنی رات میں کون آ سکتا ہے میرے گھر میں؟ آج تک تو رات کے اس اندھیرے میں تو کوئی آیا نہیں، ضرور کوئی ضرورت مندی ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، چلیں چل کے دیکھتے ہیں۔ جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ مرحبا مرحبا، موسٹ ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اتنی رات میں اتنے اچھے مہمان اور وہ بھی ہمارے گھر میں، آئیے تشریف لائیے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر مت کھڑے رہیے، آپ اندر آئیے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر اندر آ جاؤ۔ اتنی رات میں ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی آ جائے تو کیسا لگے گا؟ ویسے آج کل تو کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، آئے گا تو فون کر کے آئے گا، موبائل آپ کو
اطلاع کر کے ہی آئے گا، اچانک نہیں۔ وہاں تو موبائل کا زمانہ ہی نہیں ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہی نہیں ہے، اور اچانک پہنچ گئے اور پیشانی پہ شکن نہیں آ رہی میزبان کے۔ ابو الہیثم اتنے اچھے مہمان، اتنی رات میں وہ بھی ہمارے گھر، اندر آئیے۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ، دروازہ کھولا، اندر آئیے۔ بتائیے، اندر جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، پیجئے۔ کیا بات ہوئی، کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول اتنی رات میں؟ بتائیے، ہم بستر لگاتے ہیں، آپ آرام کریے، سوئیے۔ کہ نہیں، آئے ابو الہیثم، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو تمہارے گھر میں اگر رات کا بچہ کھچا کچھ ہو تو بتا دو۔ رات کی اس تاریکی میں مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور ابو بکر کو بھی، اور ان کے ساتھی حضرت عمر کو بھی۔ ہم تینوں بھوک سے نڈالے آئے ہیں، اور یہ امید سے آئیں کہ تمہارے گھر میں رات کا کچھ بچا ہوا ہو تو دے دو، ہم اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے اور اللہ اسی میں برکت دے گا۔ ابو الہیثم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہیں کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کچھ انتظام نہ کر سکیں۔ بیٹھیے آپ، ابھی آپ کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں۔ ابو الہیثم اندر جاتے ہیں، کچھ کچی اور پکی اور بیچ کی ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ مٹی کے ایک پیالے میں وہ اٹھا کے لے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، تب تک آپ یہ کھجور کھائیے، آپ کے دونوں ساتھی ہیں، آپ لوگ کھجوریں کھائیے، میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اندر جاتے اور اپنی ایک بکری کا بچہ جس کی عمر تقریباً 1 سال کی تھی، یعنی قربانی کے لائق ہو چکا تھا، تقریباً 1 سال کا بکری کا بچہ، بکری بھی تھی، اس کا بچہ 1 سال کا، اس بکری کے بچے کو انہوں نے پکڑا۔ ایک ہی آدمی عرب کے اندر آج بھی کافی ہوتا ہے پورے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے۔ ابو الہیثم نے پورا کا پورا بکرا گرا لیا اور جلدی سے اس کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی، فوراً اس کی کھال ادھیڑ دی، اور گوشت اس کی بوٹیاں بنا کر جلدی سے چولہے پر رکھ دی۔ ابو الہیثم اور ان کی بیوی دونوں ایک کام یہ کر رہے ہیں، دوسری کام ان کی بیوی کر رہی ہے، اور فوراً جلدی سے جتنی جلدی ہو سکا کھانا بنا کر تیار کر دیا۔ اندر سے آواز آتی ہے، اے ابو الہیثم، اے میرے شوہر، دسترخوان لگا دیجئے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو دسترخوان پر بٹھائیے۔ میں سالن نکالتی ہوں اور گرم گرم روٹیاں بنا کر دیتی جاتی ہوں، آپ پردے کی اوٹ سے ان روٹیوں کو لیتے جائیے اور آپ نبی اکرم کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو کھلاتے جائیے۔